مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم جی میرے اپنے پاس کوئی نہیں ہے، بابا حضور سے کچھ باتیں سنی ہیں تو وہ میں دہراتا رہتا ہوں طوطے کی طرح. اور طوطا جو ہے وہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی لوگ یہ تو کہتے ہیں جی میرے پاس ایک طوطا ہے جو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ایسا طوطا ہے جو بہت بڑا عالم ہے. تو علم سے نا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے نا بابا حضور نے جو فرمایا ہے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، کوئی اس پہ کوئی بات کرنا چاہیے. علی بھائی اس میں یہ ہے کہ بابا حضور فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ آپ پلان بنا کے جاتے ہیں کسی نے ایک مقصد کے لیے، تو دوسرا یہ ہے کہ اچانک آپ کو بلاوا آ جائے اور کوئی اسباب پیدا ہو جائیں. تو کیا بندہ اگر اس حالت میں بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ چاہ رہا ہو کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں، میں یہاں ہی بیٹھا ہوں، مجھے یہاں ہی بہت محبت ہے اور میں مطمئن ہوں، میں خوش ہوں اللہ کے حوالے سے بھی، اللہ کے حبیب کے حوالے سے بھی، ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور یہی بابا حضور فرما رہے ہیں. بابا حضور کا کوئی اس طرح کا شعر ہے: دل ساڈا خانہ کعبہ ہویا دل حج، آپ نمازی تے آپ امام تے آپ بانگا دیواں اج. دل ساڈا تقریباً ایسا ہے، دل ساڈا خانہ کعبہ ہویا دل دے وچ حج، آپ نمازی آپ امام آپ بانگا دیواں اج. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جاتا ہے. وہاں جا کے کسی کو نہیں ملتا، کسی کو وہ گھر آ کے مل لیتے، تو ٹھیک ہے نا. تو ایک انسان کا اپنا ارادہ ہے، ایک اللہ کا ارادہ ہے. تو اس کی سارے کی بیک گراؤنڈ میں نا ایک حدیث قدسی ہے جو سب نے سن رکھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ بندے سے مفہوم یہ ہے کہ ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش. اگر تو نے چاہا وہ جو تیری خواہش ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری خواہش ہے، اور پھر وہ ہوگا جو میری خواہش ہے. اور اگر تو اس پہ چلا جو میری خواہش ہے تو پھر تیری خواہش بھی پوری ہوگی، اور میری خواہش پہ اگر تو چلا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری خواہش ہے. تو بابا حضور نے اس کو اس طرح فرمایا کہ یہ میں محفل میں موجود تھا جب آپ نے فرمایا، اور تنہائی میں بھی فرمایا مجھ سے کہ اب کبھی زندگی میں اپنا پروگرام نہ بنانا، تو تم کسی اور کا پروگرام ہو. اب جب بابا حضور نے یہ بات کی تھی آج سے 35 سال پہلے، تو پروگرام کا لفظ جو تھا نا وہ اتنا سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اب جب سے کمپیوٹر آیا نا تو یہ پروگرام کا لفظ جو ہے نا مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ یہ کتنا، اس لفظ میں کتنی ڈیپتھ تھی. ٹھیک ہے نا.
پھر پروگرامنگ کا پتہ ہے، وہ مطلب یہ کہ اس نے ہر بندے کی پروگرامنگ کر کے ہی تو اس کو بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس نے سافٹ ویئر جو ہے نا ایک انسٹال کیا ہوا ہے، تو اس کے مطابق ہی انسان چلے گا، ٹھیک ہے. وہ ارادے اس کے یہاں پہ اس کے ارادے ہی چلیں گے، ہمارے ارادے یہاں پہ نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے. ہم اپنے ارادے سے چلیں گے تو پھر ارادہ ٹوٹنے کی اور پورا ہونے کی ذمہ داری ہماری ہے. تو زندگی اگر اللہ کے حوالے سے چلیں گے، پھر ایک دفعہ میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو بابا حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، جس کا سفر اللہ کی طرف ہے، تو اس کے ہاتھ سے اگر پیالی بھی گر کے ٹوٹ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. یعنی کہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے. تو اگر نیت اور ارادہ اللہ ہے تو پھر سارے واقعات جو ہے نا وہ خود بخود ہی ہوتے چلے جائیں. مبشر آ گئے ہیں ان کے ساتھ، پیالی کا بڑا دلچسپ واقعہ وہ ذرا شیئر کریں. ہاں جی، اور ذرا بلند آواز سے سب سن. مبشر کبھی کبھی آتے ہیں، ابھی پیالی کی بات ہوئی تو ساتھ ہی یہ آ گئے. ہاں جی جی، سب کو السلام علیکم. اور جس طرح کہ علی بھائی نے بھی تذکرہ کیا پیالی کے حوالے سے، تو علی بھائی سے میری سٹارٹنگ میں ملاقات ہوئی تھی، تو اس ملاقات کا 12واں یا 13واں دن تھا. تو میں کیونکہ فارماسیوٹیکل سے بلونگ کرتا ہوں، تو صبح اور شام کے ٹائم 2 ٹائم جانا ہوتا ہے ڈیوٹی پہ. تو ایک کپ میں صبح پیتا ہوں چائے کا اور ایک ایوننگ میں پیتا ہوں. تو دوپہر کو میری علی بھائی سے گھنٹہ آلموسٹ بات ہوا کرتی تھی اوائل کے دنوں میں. تو اس دوران علی بھائی نے ایک جملہ فرمایا، یہی جو کہ کسی کے ہاتھ سے پیالی بھی گر کے ٹوٹ جائے تو وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. یہ بابا حضور کے فرمان کا مفہوم ہے. تو اس دن ہوا یہ کہ ایوننگ کے ٹائم ہماری فیملی وہ اکٹھی ہو کے تو چائے پیتی ہے، ساروں کی چائے آ گئی. اب میرے لیے بھی چائے تھی، تو ساروں نے اپنا اپنا کپ پکڑا. میرا کپ جو تھا ٹوٹ گیا، مٹھی میرے ہاتھ میں تھی، چائے نہیں گری. تو میں نے کہا چائے بعد میں پیتا ہوں، پہلے کوریڈور میں آ کے علی بھائی سے بات کر لیتا ہوں فون پہ. تو میں نے کہا حضور آج آپ نے دوپہر کو یہ فرمایا تھا کہ بابا حضور کا فرمان ہے کہ راہ سلوک کا مسافر جو ہوتا ہے اس کی اگر ہاتھ سے پیالی بھی ٹوٹ جائے تو وہ من جانب اللہ ہوتی ہے. تو آج ہی یہ واقعہ ہوا. ایسا پہلے کبھی میری پیالی بھی نہیں ٹوٹی اور یہ کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. تو یہ وہ بات تھی جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ. جو بات میں نے ان کو زبانی سمجھائی تھی وہ بابا حضور نے ان کو پریکٹیکل کر کے سمجھا دی کہ دیکھو یہ ایسے پیالی ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بابا حضور کی ادا ہے. اس سے مجھے وہ ایک اور ادا یاد آ گئی کہ کسی نے پوچھا کہ جی کبوتر کیسے اڑ گیا. کسی کے ہاتھ میں 2 کبوتر تھے، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، ایک کبوتر اڑ گیا اتفاقاً. تو بادشاہ آیا، اس نے پوچھا کہ یہ کبوتر کیسے اڑ گیا. تو وہ کنیز تھی کہ ہاں، اس نے دوسرا کبوتر بھی چھوڑ دیا اور کہا جی ایسے اڑ گیا. تو اس ادا پہ مجھے یہ بابا حضور کی ادا سے مجھے وہ ادا یاد آ گئی. اس ادا پہ وہ بادشاہ سلامت دل ہار گئے تھے، اور وہ پھر وہ نور جہاں کا واقعہ اور جہانگیر کا یہ واقعہ غالباً جہاں تک مجھے یاد. تو نے کہا جی اس طرح اڑ گیا تو بادشاہ سے. اور یہ تھوڑی سی چھوٹی سی ادا ہوتی ہے کسی کی تو انسان جو ہے نا وہ دل ہار جاتا ہے. یہ کبوتر چھوٹنے کے واقعے کو نا بابا حضور نے ایک اور طرح سے بیان کیا ہے. پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نا بابا حضور نے ایک جگہ لکھا ہے
کہ ایک کبوتر تو ہاتھ سے اڑ گیا تو دھیان رکھنا چاہیے کہ دوسرا کبوتر بھی جو ہے ہاتھ سے نہ اڑ جائے. یہ اس حوالے سے بات کی. وکیبری میں علی بھائی اضافہ ہوا ہے کوئی 6 مہینے سے, لفظ جی ہے رند کا. جی رند کا ورڈ جو ہے نا, جی جی اس کا وکیبری میں اضافہ ہوا ہے. جی تو میں اور کامران صاحب ریگولر وہ تشریف لاتے ہیں دربار شریف میں, تو میں نے کہا یار یہ اس کا نا ترجمہ پوچھ لیں گے کہ رند کا مقصد کیا ہے, اور میری سمجھ کے مطابق تو یہ ہے, آپ بتائیں کیا. انہوں نے کہا جی اولیاء کرام کی سنگت میں بیٹھنے والے جو مدہوش ہو جاتے ہیں نا, تو وہ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جنہیں رند کہتے ہیں. اتنے دیر میں وہ پھر صاحب آئے, انہوں نے کلام یہ رند والا شروع کر دیا. تو اس پہ آپ فرما دیجئے کہ رند کیا ہوتا ہے, رند کی کیا ڈیفینیشن. رند کا اگر آپ ڈکشنری میں مطلب دیکھیں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ شراب پینے والا. اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ درویشوں نے اپنے آپ کو شراب پینے والا کیوں کہا, کیسی یعنی کہ یہ گستاخی کی بات کر دی. تو بات یہ ہے کہ جو درویش ہے نا وہ یہاں رہتے ہوئے بھی جنت میں ہوتا ہے, اور اللہ نے قرآن میں خود کہا ہوا ہے کہ جنت میں شراب ہوگی. تو وہ اگر شراب, اللہ نے قرآن پاک میں شراب کا ذکر کیا ہوا ہے, تو وہ بیچارہ اگر یہاں شراب کا ذکر کر رہا ہے تو معاف کر دیں اس کو. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے جی میں ہم یہاں پہ رج کے پی رہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ ایسی شراب ہوگی کہ بس کیا ہی بات ہوگا, بہت ہی اعلیٰ قسم کی شراب ہوگی, اور کتنی اللہ نے اس شراب کی تعریفیں کی ہوئی ہیں. تو وہ رند جو ہے وہ یہاں پہ وہ میسر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جب شراب کا ذکر کیا ہے تو وہ اللہ بات جب کرتا ہے نا, تو ابھی آپ نے ووکیبلری کی بات کی ہے, تو اللہ جب بات کرتا ہے تو وہ انسانوں کی ووکیبلری میں بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. سمجھ آئی نا. لفظ جو ہیں وہ وہی استعمال کرنے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انہی لفظوں میں اردو میں بات کر رہا ہوں جو سب سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جب بات کرنی ہوگی تو وہ الفاظ میں کرے گا نا جو سب سمجھتے ہیں. تو اس وقت جو ہے جن پہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو یہ شراب کا لفظ ایسا تھا کہ وہاں کے سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آتا تھا. بائی دا وے آج بھی اچھی طرح سمجھ آتا, ٹھیک ہے. تو یہ لفظ جو تھا نا بڑا عام فہم لفظ تھا. تو اللہ میاں کے لیے اس لفظ میں اپنی بات سمجھانا آسان تھا. اصل میں اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ آپ کو سرور ہی سرور ہوگا, اور سرشاری ہی سرشاری ہوگی, خوشی ہی خوشی ہوگی, مستی ہی مستی ہوگی, ٹھیک ہے نا. بے فکری ہی بے فکری ہوگی, بے پرواہی بے پرواہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہوں گے اتنے خوش ہوں گے کہ اپنے آپ میں نہیں ہوں گے, بالکل مست ہوں گے. یہ سب اللہ سمجھانا چاہ رہا تھا. تو اس کے لیے ایک لفظ چاہیے تھا, تو اللہ نے اس کو شرابن طہورا کہہ کے تو اس کو کر دیا. طہورا اگر نہ کہتا اللہ تو پھر وہ ہمارے مفتی اللہ پہ بھی فتویٰ لگا دیتے کہ وہ طہورا کہہ کے تو پھر انہوں نے کہا نہیں وہ شراب تو ہوگی لیکن طہورا ہوگی. تو وہ اللہ جو ہے نا وہ فتوے سے بچ گیا ہے نا. تو وہ شرابن طہورا کہہ کے نا, تو شراب کا لفظ قرآن میں کئی دفعہ میرا خیال ہے کہ جی کئی دفعہ آیا ہے. تو اگر درویشوں نے استعمال کر لیا ہے ٹھیک ہے نا, تو میں
شوخی رندانہ میں مستانہ میں نعرہ مستانہ میں شوخی رندانہ تشنا کہاں جاؤں پی کر بھی کہاں جاؤں. اب یہ پینے پلانے کا ذکر جو ہے نا یہ اب درویش بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے نا. تو درویش کو پکڑنا ہے تو پہلے تو قرآن پاک میں سے شراب کا لفظ نکالے, اس کے بعد پھر اب درویش جب رند کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا. حیدریم کلندرم مستم حیدریم کلندرم مستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم. پیشوائے تمام رندان تمام پینے والوں کا میں ٹھیک ہے. اور تمام درویشوں نے یہ رندی کا اور شراب کا لفظ جو ہے نا یہ ان معنوں میں استعمال کیا ہے کہ ایک سرشاری کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, یعنی کہ جو کیفیت آپ کو اللہ کے قرب سے ملتی ہے, اللہ کے ولیوں کے قرب سے ملتی ہے, اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتی ہے, وہ کیفیت ہے ٹھیک ہے نا. جو شراب پیتے ہیں ان کا مقصد ایک کیفیت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. تو اصل تو یہ وہ کیفیت اپنی بتا رہا ہے جو درویش ہے کہ میری ایک زبردست کیفیت ہے اور میرے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں اس کیفیت کو بیان کر سکوں. تو پھر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے میں بھی پھر کیفیت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہی لفظ استعمال کرنے پہ مجبور ہوں ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تقوی کو چھپانے کے لیے یہ لفظ استعمال, اپنی نیکیوں کو, اپنی نیک زندگی کو اور اپنی نمازوں کو, روزوں کو اور ساری پارسائی کو چھپانے کے لیے انہوں نے, جیسے ابھی نعت سنی آپ نے, واصف کم ترین کو خیال دے, اپنے آپ کو کم ترین کہنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو شرابی کہا. اور عام بندہ یہ سمجھتا رہا کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں, واقعی یہ ایسا کرتے ہوں گے, کتنی غلط بات کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ملامت تھا, یہ رنگ ملامت بھی تھا کہ اپنے آپ کو نا انہوں نے ملامتی کہا کہ جی ہم کیا ہیں, ہماری کیا نیکی پوچھتے, ہم تو بیچارے شرابی لوگ ہیں ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک کیفیت کو رندی کہتے ٹھیک ہے نا. رندی پہ بڑے اشعار, رندی تقریباً تمام درویشوں نے جو اپنا کلام لکھا ہے اس میں اور رندی کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے نا. ایک شعر سن لیں. وہ ایک اردو کا محاورہ تر دامن, تر دامن اسے کہتے ہیں جو گناہ گار ہوتا ہے ٹھیک ہے. تر دامن یعنی کہ وہ اس کا دامن جو ہے نا گناہوں سے بھرا ہوا ہے, تر دامن. تو خواجہ میردر کا ایک بڑا شعر ہے, سب کو یاد ہی ہوگا کہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ چاہیے, یعنی کہ ہماری جو ردی ہے نا, جب بندہ شراب پیتا ہے نا تو پھر وہ گر بھی جاتی ہے دامن پہ. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ چاہیے, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ چاہیے, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو یہ رندی ہے. خواجہ میر درد اپنے زمانے کے بہت بڑے درویش ہیں ٹھیک ہے نا. تو ہر بڑا درویش جو ہوتا ہے نا وہ عام یعنی اکثر اوقات وہ شاعر ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. تو یہ بات شاید لوگوں کو بڑی عجیب لگے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ داتا صاحب بھی شاعر تھے. واسع صاحب کو لوگ شاعر کہتے ہیں نا. تو
یعنی کہ جو واصف صاحب کا مقام نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو ایک شاعر تھے. تو اس کے لیے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ایک شاعر تھے. حالانکہ یہ بات سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہے لیکن یہ حقیقت. ٹھیک ہے مجھے تو پھر یہ اس کو سمبل شاعری میں یوز کیے ہیں. جیسے اقبال نے کہا لا پھر وہی بادہ ہو جام ہے ساقی، ہاتھ آ جائے میرا مقام ہے ساقی. اب یہاں اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ملت اسلامیہ کو یارب وہ پہلے والا عروج دے دے، اس شعر کا یہ مطلب. لیکن لفظ اس نے جو استعمال کیے وہ اور ہی ووکیبلری جو ہے نا وہ جو چلی آ رہی ہے درویشوں کی بعد کی، تو وہی ووکیبلری آ رہی ہے. غالب کا ایک شعر بھی سن لے. خست کہتے ہیں کنجوسی کو اور سوئے زن کہتے ہیں بدگمانی کو. غالب آج نہ کر خست شراب میں، یعنی کہ آج شراب پینے میں کنجوسی نہ کر. غالب نہ کر آج خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے، یعنی کہ یہ بدگمانی ہے. یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، یعنی کہ اگر تو جیسا بھی ہے وہ ساقی کوثر تو پھر بھی تجھے پلا دیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ وہاں بھی پیتا تھا تو اس کو پلانا نہیں. تو ساقی کوثر جو ہے نا وہ اتنے سخی ہیں کہ وہ غالب کو بھی پلا دیں گے. تو بے شک آج پی لے معافی ہے، ساقی کوثر تجھے معاف